دنیا کی 3 بڑی وبائی امراض جو کہ پوری دنیا میں پھیلی، اس میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ آج کل بھی ایک وبائی امراض چل رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کرونا وائرس۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کو وہ پینڈیمک کا نام دے رہے ہیں۔ پینڈیمک ہے کیا؟ پینڈیمک، ایپیڈیمک اور آؤٹ بریک، یہ 3 چیزیں ہیں۔ آؤٹ بریک وہ ہے جو ایک پرٹیکولر کمیونٹی میں کوئی بھی ڈیزیز آتی ہے اور اس کو وہاں پہ ایک شخص سے دوسرے کو کہ کمیونٹی پورے میں پھیل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم آؤٹ بریک۔ لیکن یہی آؤٹ بریک ایپیڈیمک ہو سکتا ہے جبکہ اس سیم کنٹری کے مختلف سٹیز وغیرہ میں پھیل جائے۔ جب وہ ایک کنٹری کے لوگوں کو افیکٹ کر دے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایپیڈیمک۔ اور یہی ایپیڈیمک جب مختلف کنٹریز میں، مختلف سب کانٹیننٹس میں پھیل جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں پینڈیمک۔ تو اسی لیے جو کووڈ-19 ہے اس کو ہم پینڈیمک کا نام دیتے ہیں۔ پینڈیمک مینز وبائی امراض۔ ایسی مہلک وبائی امراض پہلے بھی دنیا میں آئی ہیں۔ تاریخ کے مطابق جو سب سے پہلا پینڈیمک یا وبائی امراض آیا وہ تھا جسٹینین پلیگ۔ جسٹینین پلیگ 541 میں آیا، 541 سے 547 تک رہا۔ یہ آج کل کا جو شہر جسے ہم استنبول کہتے ہیں، اس سے پہلے اس کا نام قسطنطنیہ تھا اور اس کا آغاز اس شہر سے ہوا اور پھیلتے پھیلتے پورے یورپ اور امریکہ کے ایریاز میں پھیل گیا۔ یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہاں موسٹلی جو اس طرح کے وبائی امراض آئیں انہوں نے سب سے زیادہ تباہی یورپ اور امریکہ کے حصوں میں پھیلائی۔ اس کے بعد جاپان، یہ ڈفرینٹ کنٹریز ہیں، لیکن 250 لاکھ لوگوں سے لے کر 10 کروڑ لوگوں تک کی ڈیتھ ہوئی جو کہ اب تک ہسٹری میں ریٹن ہے۔ لیکن اس کی صحیح آئیڈینٹیفیکیشن نہیں کی جا سکی کہ کون سی وجہ سے اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ مینز بیماری کا نام تو دے دیا گیا بٹ کون سا بیکٹیریا اس کی بیک سائڈ پہ تھا اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکا۔ لیکن 1347 میں جو بلیک ڈیتھ آیا اس میں جو بیکٹیریا انوالو تھا وہی بیکٹیریا نے افیکٹ کیا جسٹینین پلیگ میں، جو کہ ریسرچر سے ثابت ہوا۔ یہ 2 ایسے پینڈیمک تھے جو کہ بہت پہلے کے ہیں، جو کہ نہ آپ کو یاد ہے نہ آج کل کے کسی بھی انسان کو یاد ہے۔ لیکن موسٹ ریسنٹ 1918 اسپینش فلو، جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں۔ اسپینش فلو سب سے پہلے امریکہ کے فوجیوں میں سٹارٹ ہوا۔ یا امریکہ کے جوان تھے، یہ ورلڈ وار 1 کا دور تھا، ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ اس ورلڈ وار 1 میں جب ایک ڈاکٹر نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایک فلو ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیل رہا ہے اور ہمیں اس کے وقت اس کے سٹیپس لینے چاہیے، لیکن امریکن گورنمنٹ نے اس کو اگنور کیا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ اگر یہ بات ہمارے فوجیوں کو یا ہمارے عام لوگوں کو بتائی گئی تو ان کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا اور وہ فوج میں اچھے طریقے سے پلے نہیں کر پائیں گے۔ اس کی ہمیشہ سے ایکسپوننشل گروتھ، 1 سے 2، 2 سے 4، یہ بڑھتا گیا، اس حد تک بڑھا کہ پورے امریکہ کے فوجیوں کو لے ڈوبا۔ یہ 3 ویوز میں آیا۔ پہلی ویو میں بہت کم، مینز آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ پورے امریکہ کے اندر 75,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، جس کی وجہ سے اس کو ایک نیگلیجبل قرار دیا گیا۔ لیکن جب یہ سیکنڈ ویو آئی اور تھرڈ ویو آئی، اس میں ملینز کے حساب سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس وائرس سے 5 کروڑ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور 50 کروڑ لوگ اس سے افیکٹڈ ہوئے۔ 50 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی آبادی کے مطابق 1/3 آبادی اس سے افیکٹڈ تھی۔ مطلب ایک گھر میں اگر 3 فرد رہ رہے ہیں تو ان میں سے 1 فرد اس وائرس سے افیکٹڈ تھا۔ اور یہ اتنا ڈیڈلیسٹ وائرس تھا کہ مختلف ڈاکٹر اپنی ریسرچز میں یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے کہ اس کے سمٹمز کیا ہوں گے، کیونکہ ہر شخص کی ڈیتھ مختلف ریزن کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ بٹ یہ کلیئر تھا کہ یہ وائرس ایگزسٹ کرتا ہے اور یہی وائرس ان تمام بیماریوں کا سورس ہے۔ اس وقت امریکہ کی آبادی 103 ملین تھی اور 6,75,000 لوگوں کی اس میں سے ڈیتھ ہوئی۔ اس کے بعد ایک وائرس ایسا تھا جو ایگزسٹ اس ٹائم بھی کرتا تھا لیکن اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے ایڈز، ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم۔ یہ وائرس 1980 میں ڈیٹیکٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ وائرس ایگزسٹ کرتا تھا اور اس سے مختلف لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی تھیں، لیکن 1980 میں ریسرچ سے ثابت ہوا کہ ایڈز ایگزسٹ کرتا ہے اور اس ایڈز کو سب سے پہلے کنیکٹ کیا گیا افریقہ سے، لیکن افریقہ سے اس کا کچھ لنک نہیں تھا۔ بعد میں ریسرچرز نے ثابت کیا کہ اس کی ریزنز اور ہیں اور سب سے زیادہ اس میں سے ڈیتھ بھی امریکہ کے شہر میں ہوئی۔ اب یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے اندر جو ڈیتھس ہیں وہ ہمیں اس لیے زیادہ پتہ چلتی ہیں کیونکہ وہاں پہ صحیح ڈیٹا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو دوسرے ممالک ہیں اسپیشلی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو بالکل بھی نہیں، لیکن یورپ میں بھی ریلیٹیولی کم ڈیٹا مینٹین کیا جاتا ہے۔ اس ایڈ سے 250 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی جبکہ 650 لاکھ لوگ افیکٹڈ تھے۔
لیکن آج کل کے دور مطابق اب بھی اس وقت امریکہ میں 10 لاکھ لوگ اس سے افیکٹڈ ہیں، لیکن 38,000 کے قریب ان کی ڈیتھ ریشو پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کا علاج کسی حد تک ممکن ہو چکا ہے، جو کہ پہلے ممکن نہ ہونے کی وجہ سے اس حد تک ڈیتھس ہوئیں۔ اب ذکر کرتے ہیں موجودہ وبائی مرض کرونا وائرس، جس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں۔ کووڈ-19 ہے کیا؟ کو مینز کرونا، وی آئی مینز وائرس اینڈ ڈی means disease. COVID-19 means it came in 2019. Sometimes we also call it novel COVID-19. Novel means this coronavirus is already existing in the world. یہ اس سے مختلف ہے جو کہ پہلے تھا، اسی لیے ہم اس بیماری کا علاج اب تک فائنڈ نہیں کر پائے، لیکن یہ کلیئر ہے کہ اس بیماری سے ریلیٹیولی کم لوگوں کی ڈیتھ ہوگی جیسے ارلیئر ہوا، کیوں اب ہمارے پاس ریسرچ اویلیبل ہیں۔ سائنٹسٹ، ڈاکٹرز صبح سے لے کے شام تک ریسرچ کر رہے ہیں کہ اس کا کیا پاسبل ریزن ہو سکتی ہیں اور اس کو کیا سولوشن ہو سکتا ہے۔ لیکن پلازما تھراپی جو کہ بڑی سکسیزفل جا رہی ہے، اس سے کئی لوگوں کی جان بچائی جا چکی ہے، لیکن ابھی سے اس کا ڈیٹا آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے کہ اس پہ ایکسپیکٹڈ کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوگی اور کتنے لوگ افیکٹڈ ہوں گے۔